إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے کے 4 مقاصد ہم نے پڑھے سورۃ آل عمران کے حوالے سے بھی اور کئی مقامات پر تذکرہ ہوا۔ پہلا مقصد اللہ کی آیات کی تلاوت، دوسرا مقصد اللہ کی کتاب کی تعلیم، تیسرا مقصد اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اس کی حکمت، اس کی تعلیم، اور سب سے اہم مقصد تزکیہ، اہم اس لحاظ سے کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار تزکیے پر ہے۔ قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ تزکیہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، بس اسی کے بارے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو قدرتی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا بنائی کس نے ہے اور اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے، ہمیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک عقل مند آدمی سب سے پہلے یہ سوچتا ہے۔ یہ تو ہماری سائنس نے ہمیں اس کے پیچھے لگا دیا کہ یہ پانی ہے، ضرورت تو بڑی پوری کر رہا ہے، جسم میں پانی کی کمی ہو جائے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پانی بنا کس چیز سے ہے؟ یہ ہائیڈروجن سے ہے، یہ آکسیجن سے ہے۔ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ملاپ، یہ 2 گیسیں ہیں، پانی کیسے بن گیا؟ بس اس کی جو نیچر ہے، اس کی ماہیت، اس پر ہماری توجہ ہو گئی، اور جو اصل مقصد تھا کہ یہ اتنی ہماری ضرورت ہماری پیدائش سے پہلے یہ کس نے انتظام کیا؟ کس نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے یہ آسمان بنا دیا، یہ زمین بنا دی، یہ بارش برسا دی؟ یہ ہمارے آنے سے پہلے ہی سب کچھ، یہ میدان جو تیار ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ پھر اس نے یہ کیوں کیا؟ اس کا ہمیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ایک عقل مند آدمی ان باتوں پہ غور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ بھی دیکھے کہ کتنی خوبصورت دنیا ہے، اس دنیا کے اندر کیسی کیسی نشانیاں ہیں، اللہ نے کیسے 2 گیسوں سے پانی پیدا کر دیا، حالانکہ ایک تو آگ کو بھڑکانے والی ہے، دوسری بجھانے والی ہے، اور یہ کیسے ان دونوں کا ایک مکسچر بن کر پانی بن گیا۔ ضرور غور کرے، ضرور دیکھیں کہ جو نمک ہم کہا رہے ہیں یہ سوڈیم کلورائڈ، اس میں کیا کیا دھاتیں شامل ہیں،
ضرور دیکھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کرنے والا کون ہے۔ اور جو شخص بھی عقل استعمال کرے گا، تھوڑا سا غور و فکر کرے گا، تو اس کو یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ سارا نظام چلانے والی کوئی ایک ذات ہے، کیونکہ بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، دن ہے اور پھر رات ہے۔ دن جو ہے ہماری معیشت کے لیے ہے، رات سکون کے لیے ہے۔ اب یہ دو مخالف چیزیں دونوں ہماری خدمت کر رہی ہیں، اور ہم کتنے چھوٹے سے کمزور سے انسان ہیں، اور کتنے طاقتور اونٹ کو قابو کر رکھا ہے، گھوڑے کو قابو کر رکھا ہے، جس کو چاہتے ہیں ذبح کر لیتے ہیں، کوئی چوں چرا نہیں کرتا۔ تو یہ کرنے والا یقیناً ایک ذات ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ اگر اس کے کوئی شریک ہوتے تو پھر اپنی اپنی مخلوق ہوتی۔ انسان ایک خدا کے مخلوق ہے، تو بھینس اور گائے اور جانور کسی اور خدا کی مخلوق ہوتی، پھر وہ دونوں خدا آپس میں لڑ پڑتے کہ تم میری مخلوق کو کیوں ذبح کر رہے ہو۔ تو وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ تو ہم عقل سے پہچان سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگلی بات کہ یہ بھیجا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیا چیز پسند کرتا ہے، کیا چیز وہ ناپسند کرتا ہے، یہ ہم عقل سے نہیں جان سکتے۔ اس کے لیے ہم وحی کے محتاج ہیں۔ جو فلاسفہ نے عقل کو اتنا بڑھایا کہ انہوں نے کہا بس نہیں، جو ہماری عقل میں آئے گا ہم وہی مانیں گے، اور وہ کوئی اور چیز ان کو نہیں ملی۔ یہاں تک دعویٰ کر بیٹھے بعض لوگ کہ یہ تو خود بخود ہی ہو گیا، ایسے دھماکہ ہوا تھا، ایسے زمین ٹھنڈی ہوئی، ایسے تخلیق شروع ہوئی۔ تو یہ سارے دعوے بے بنیاد دعوے ہیں۔ فلاسفہ نے عقل کو بنیاد بنا لیا، صوفیہ نے کشف اور کرامات کو بنیاد بنا لیا، وہ اللہ کے دیدار اسی کو اپنا ایک سب سے اعلیٰ مقام سمجھنے لگے کہ اللہ کا کشف ہو جائے، بنانے والے کو ہم دیکھ لیں، حالانکہ اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی صفات وہ ضرور ہمارے سامنے ہیں، ان صفات پر ضرور ہم غور کریں گے، لیکن اس ذات کے بارے میں کہ اس کا مشاہدہ ہو جائے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ گستاخی کی اور اپنے نبی کو صاف کہہ دیا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے کلام کرتا ہے، آپ اس کی آواز سنتے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، ہم تو ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم اللہ کو دیکھ لیں گے۔ اللہ نے سب کو مار دیا، پھر زندہ کر دیا، ان پر احسان کیا، لیکن غصہ غضب دیکھیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ درخواست کی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے صاف کہہ دیا تو نہیں دیکھ سکتا، دیکھ اس پہاڑ کو دیکھ، میں تجلی کروں گا۔ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور پھر موسیٰ سے پوچھا، دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سے پوچھا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہتا ہے ایمان تو رکھتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ انبیاء نے جو مطالبہ کیا وہ دل کے اطمینان کے لیے کیا، اور یہ بنی اسرائیل نے جو مطالبہ کیا یہ ایمان لانے کے لیے بطور شرط کیا۔ ہم نہیں مانتے اللہ کو جب تک دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کشف سے، کرامات سے، ان بنیادوں پر جو بالکل صوفیہ نے ایک اپنی لائن کھڑی کر لی، یہاں تک کہ انہوں نے دین کے علم کو ظاہر کا علم کہہ دیا، اور اس کا ایک باطن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم باطن کے علم پر ہیں، ہم طریقت پر ہیں، یہ شریعت ہے، شریعت عام لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، ہم طریقت پر چلنے والے ہیں، ہم تو براہ راست اللہ سے سننے والے اور اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہاں تک دعویٰ کیا ان لوگوں نے کہ تم اپنا علم بخاری سے لیتے ہو، بخاری نے کہا کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، یہ کدھر ہے؟ یہ تو سارے مر گئے۔ تم اپنا علم مردوں سے لیتے ہو، ہم اپنا علم زندوں سے لیتے ہیں۔ یہ ان کے نظریات بالکل باطل ہے، بلکہ
حیرت ہوتی ہے یہ توحید کے دعوے دار جو کہتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، ان کی کتابوں کے اندر بھی ایسی باتیں درج ہیں۔ فضائل حج ایک کتاب ہے جس میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک محدث عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث سنا رہے تھے، مجمع حدیثیں سن رہا تھا۔ خضر کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھا، اس کی بات نہیں سن رہا۔ یہ خضر کی کہانی بھی اپنی بنائی ہوئی کہانی ہے، کوئی احادیث میں تذکرہ نہیں ہے ان باتوں کا۔ تو وہ ان کے پاس گئے، کہنے لگے کہ لوگ تو عبدالرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں اور اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، آپ ایک کونے میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ یہ لوگ عبدالرزاق سے سن رہے ہیں، رزاق کے بندے سے سن رہے ہیں، میں تو خود رزاق سے سننے والا ہوں۔ یعنی نعوذ باللہ، مجھے اللہ سے براہ راست میرا کنٹیکٹ ہے، میں اللہ کی پسند ناپسند براہ راست معلوم کر لیتا ہوں، مجھے عبدالرزاق سے اللہ کی پسند ناپسند جاننے کی حاجت نہیں ہے۔ خضر کہتے ہیں میں نے پوچھا اگر تم اتنے بڑے ولی ہو تو بتاؤ میں کون ہوں؟ انہوں نے نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے تم خضر ہو۔ تو خضر کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ کچھ ولی اتنے بلند مقام کے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا وہ مجھے جانتے ہیں۔ شریعت میں ان باتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، قرآن سنت ان باتوں سے بالکل خالی، بلکہ ان کا رد کرتی ہے۔ قرآن و سنت کے اندر تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایک رسول بھیجا، ہم اس پر وحی کریں گے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ آدمی اپنا سورس دیکھے، سمجھے کہ میں کس طریقے سے اللہ کی پہچان کرتا ہوں۔ اللہ کی پہچان عقل سے اور وحی سے۔ یہ عقل ہر بات کا جواب نہیں دے گی، وحی کی محتاجی اس کو رہے گی جب یہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ ذات اللہ ہے اور اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اب یہ اللہ کا پیغام سنائیں گے، تو یہ وحی اور عقل دونوں مل کر ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں گی کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ اور جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو یقیناً ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا۔ اس کے لیے عقل کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، آج محفوظ صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنا، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، جس کے دل میں فسق ہے، جس کے دل میں ناپاکی ہے، وہ گمراہ ہوگا۔ ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا راستہ ڈھونڈنے آئے گا، اس کو یہ کتاب ضرور راستہ دکھائے گی۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز نیت کا درست ہونا۔ نیت جب تک درست نہ ہو، نیت پاکیزہ نہ ہو، مقصود ہدایت لینا نہ ہو، اور کیا مقصد ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے کا؟ میں مفسر قرآن بن جاؤں، میں قرآن کی تفسیر بیان کروں، یہ مجھے شہرت ملے گی، لوگ میری تفسیر کو جو ہے وہ سنیں گے اور واہ واہ کریں گے کہ بہت بڑا مفسر ہے، بڑے بڑے نقطے نکالتا ہے۔ اب پھر وہ اپنے ذہن کو آیات کے اندر شامل کر کے کوئی ایسی بات ضرور کرے گا جو یقیناً قرآن کا مقصود نہیں ہوتا۔ یہ وہی شخص کرے گا جس کو مفسر قرآن بن کر اپنی شہرت سے غرض ہوگی۔ یا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تفسیر لکھوں، بڑے مسلمان اس کو پسند کریں گے، میں اس کو چھاپوں گا، مجھے دولت ملے گی، مجھے مال ملے گا۔
ٹھیک ہے، اس کو مال مل جائے گا، وہ تفسیر چھاپ لے. بہت سی تفسیریں آپ کو ملیں گی جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا. حتیٰ کہ پرویز جو بالکل حدیث کا منکر ہے، اس نے بھی تفسیر لکھی ہے. صوفیاء کی تفاسیر بھی موجود ہیں. تو دنیاوی فائدے ان لوگوں نے حاصل کر لیے، لیکن جب نیت خالص نہیں ہوگی ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے سب سے پہلے ہماری نیتوں کو ہمیں اس کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو. ہم اللہ سے ہدایت کے طلب میں اس قرآن مجید کو پڑھیں اور ہم اس سے ہدایت حاصل کریں. دوسری چیز قرآن مجید کے بارے میں کہ ہم اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں. ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ ہمارے مالک کا کلام ہے، اس نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. ایک شخص اس کو فقہ کی کتاب سمجھتا ہے کیونکہ فقہی مسائل موجود ہیں، وہ وراثت کے مسائل میں مہارت حاصل کرتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے. وہ تیمم وضو کرنے کا طریقہ قرآن سے لیتا ہے، وہ نماز جمعہ پڑھنے کا طریقہ یہاں سے لیتا ہے. وہ اس کو فقہ کی کتاب سمجھتا ہے اور پوری محنت وہ فقہی مسائل میں کرتا ہے، تو وہ اصل ہدایت سے محروم رہے گا. جو اس کا اصل مقصود ہے دلوں کو بدلنا، ٹھیک ہے، وہ اس کا جزوی حصہ ہے. دیکھیے ایک درخت ہے، اس کی جڑیں بھی ہیں، اس کا تنا بھی ہے، اس کی شاخیں بھی ہیں، اس کا پھول بھی ہے، اس کا پھل بھی ہے. ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے. جو مقام جڑ کا ہے وہ پھول کا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اس جڑ کے اوپر محنت نہ کرے اور پھول ہی کی تمنا کرے تو اس کو پھول مل جائے گا، لیکن اصل مقصود اس سے چھوٹ جائے گا. بالکل یہی معاملہ دین کا ہے. اللہ نے یہ دین ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا. اس کے اندر احکامات بیان کیے، جہاد کے مسائل بیان کیے، لیکن وہ ایک جزوی چیز ہے. اصل چیز ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا، ہمیں جنت کا حقدار بنانا، یہ اس کا اصل مقصود ہے. تو پہلی چیز ہم اس کو فقہ کی کتاب نہ سمجھیں، ہم اس کو ایصال ثواب کی کتاب بھی نہ سمجھیں کہ یہ کتاب بڑی متبرک ہے، اس کا یہ اور یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور یہ فائدہ ہوتا ہے. احادیث میں بھی تذکرہ ہے، لیکن اصل نہیں ہے. وہ باتیں جو اس کے اندر دنیاوی فائدوں کے لیے ہے. لوگ سورۃ جن پڑھتے ہیں، جن نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مقصود تو نہیں ہے قرآن کا. وہ فائدہ اٹھا لیں. سورۃ بقرہ کے بارے میں صحیح حدیث ہے، سورۃ بقرہ پڑھی جائے تو گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ جادو ٹونے کا بہترین علاج سورۃ بقرہ کی تلاوت ہے. لیکن مقصود نہیں ہے قرآن کا. یہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس کو جنات کو بھگانے کے لیے استعمال کریں. یہ اس لیے بھی نہیں آیا کہ آپ مردے بخشانے کے لیے اس کو استعمال کریں کہ اب جان نہیں نکل رہی، سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دو، جان نکل جائے گی. اب یہ فوت ہو گیا ہے، اب سارے لوگ مل کر قرآن خوانی کریں اور اس کی روح کو ثواب بخشیں. یہ اس کا مقصود نہیں ہے. دیکھیے اللہ نے سورۃ محمد کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کیا خوبصورت انداز میں پوچھتا ہے، افلا یدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ان میں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. اس کو کبھی صرف یہ نہ سمجھے کہ تبرک کے لیے ہے. صبح اٹھا، اس کو چوما چاٹا اور پھر دکان پر چلا گیا، سارا دن برکت رہے گی. صبح اٹھ کر 4 رکوع پڑھ لیے، اس لیے پڑھ لیے کہ یہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنے گا. وہ برکت ملنا ثانوی معاملہ ہے. آپ گھر بناتے ہیں، آپ دکان کھولتے ہیں، آپ لوگوں کو جمع کر کے قرآن مجید پڑھا کر خیرات کر دیتے ہیں، اس کو ثانوی حیثیت دیجئے. اس میں بھی دیکھیے کہ کس حد تک گنجائش ہے. اصل مقصد وہ اس قرآن مجید کا تدبر کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے.
اس کی عظمت کو سمجھیے۔ اور کچھ لوگ اس کو نصیحتوں کی کتاب سمجھتے ہیں، وہ نکالتے ہیں نصیحتیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان 12 چیزوں سے منع کیا، ان 12 چیزوں کا حکم دیا، اور یہ مومنوں کی یہ صفات بیان کی۔ نصیحتیں بھی موجود ہیں، لیکن ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اصل چیز اللہ کا تعارف، اللہ کی عظمت، اس کا بیان قرآن مجید کے اندر اصل چیز یہ ہے۔ تو پہلی چیز ہم اپنی نیت کو درست کریں، اور دوسری چیز ہم اس کی عظمت کو پہچانیں، اور اس کے بعد تیسری چیز ہم یہ فیصلہ کریں کہ جو کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے احکامات ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنا ہے۔ میرا خالق، مجھے پیدا کرنے والا، میں اس کا کتنا محتاج ہوں۔ میری اس آئی لڈ کی نرو ڈیمیج ہو جائے، میں اپنی یہ پپوٹے اوپر نہیں کر سکتا، میں اوپر دیکھ نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے مریض بھی جن کی آنکھ بند ہو گئی، کیا ہوا؟ وہ نرو ڈیمیج ہو گئی۔ ایک مریض کے تھوڑا سا پیچھے پھوڑا نکلا، اور اس پھوڑے نے حرام مس کو دبایا، ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے سارے نچلا حصہ دھڑ مفلوج ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے مریض بھی جن کو ایکسیڈنٹ ہوا، یہاں چوٹ لگی، حرام مس کا تعلق ٹوٹ گیا، اوپر سے نچلا سارا دھڑ مفلوج ہو گیا، وہ پیشاب خانے سے تنگ ہو گیا۔ تو بھائیو، یہ سب چیزیں اللہ کی عظمت کا بیان ہے کہ ہم اتنے بے بس ہیں، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، ہم اس اللہ کے محتاج ہیں جو قادر ہے، جو قدیر ہے۔ ہم اس کے آگے جھکنے والے بن جائیں، بس یہی قرآن کا اصل مقصود ہے۔ تو تیسری اہم ترین بات کہ ہم جب اللہ کی عظمت کو پہچانیں اور سمجھیں کہ ہم اس کے محتاج ہیں، اور اس نے جو یہ نظام بنایا ہوا ہے، یقیناً اس نظام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن مقرر کرے جس میں وہ فیصلے کرے۔ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ ایٹم بم گرا کر ایک بڑی بستی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ غزہ میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، اب یہ کرنے والے کون ہیں؟ پائلٹ ہے۔ اب وہ پائلٹ پکڑا بھی جائے، آپ کیا سزا دے لیں گے؟ اس کو قتل کر دیں گے، ایک جان ہے، اس نے ہزاروں بچے مار دیے، ہزاروں بوڑھے مار دیے۔ اب اس کی سزا صرف ایک اس کو جان سے مارنے سے حل نہیں ہوگی۔ ایک دن اللہ نے رکھا ہے جس دن وہ حساب و کتاب لے گا، وہ ان کو سزا دے گا، اور ایسی سزا دے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ ایمان اس لیے قرآن مجید نازل ہوا، اور جب آدمی اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ قرآن مجید اللہ کے احکامات ہیں، پھر وہ ظاہر اور باطن میں پکا عزم کرے کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا، کیونکہ تبدیلی بہت ہی مشکل ہے۔ آپ نے مکان بنا لیا، بڑا خوبصورت مکان ہے، سوسائٹی کے اندر ہے، مسجد قریب نہیں ہے۔ اب مسجد جب قریب نہیں ہے، اتنی ہمت آپ کی نہیں کہ دور کی مسجد میں جا کر 5 وقت نماز ادا کریں۔ آپ کو نماز باجماعت کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو گیا۔ اب آپ چاہتے یہ ہیں کہ میں جماعت میں شامل ہوں، میں وہ اجر حاصل کروں اور اس وعید سے بچ جاؤں جو جماعت کے نہ پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں کہ نابینا تک کو کہتے ہیں نہیں مسجد میں آپ چاہتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اب کیا کروں، مکان بنا لیا، مسجد ہے نہیں، مجبوری ہے، بس اس مجبوری کے تحت آپ کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اور آپ کے بچے بعض اوقات بے نماز بن جاتے ہیں، ماحول نہیں ملا۔ آپ کو پتہ ہے یہ مسجد شرک کرنے والوں کی ہے، آپ بچوں کو روکتے بھی یہاں نہیں جانا، اس مسجد سے تعلق قائم نہیں ہوا، آپ کی اپنی مسجد ہے نہیں، بچوں کو تو ایک ماحول چاہیے تربیت کے لیے۔ اب آپ پسند کرتے ہوئے بھی اس لیے اس بات پر عمل نہ کریں کہ جی مشکل ہے، اور مشکل کیا ہے؟ اس مکان کو بیچ کر مسجد کے قریب دوسرا مکان لینا ہمارے لیے یہ مشکل ہے۔ کسی کو اپنا گاؤں چھوڑنا
ٹھیک ہے جی گاؤں میں توحید والا تو میں اکیلا ہی ہوں اور سب لوگوں کا دباؤ ہے، میں کیا کروں، میں تو گاؤں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب وہ اپنی نمازوں کی قربانی دے دے گا، بچوں کی تربیت کی قربانی دے دے گا، لیکن تبدیلی نہیں لائے گا۔ تو آدمی عزم کرے کہ اللہ میرا خالق ہے، اس کی عظمت کو پہچانے اور پھر اس کے حقوق پہچانے کہ میں اتنا بے بس ہوں، کوئی آدمی میرے ناک کو بند کر دے، میرے منہ پر تکیہ رکھ دے، میرا سانس منقطع ہو جائے، میں مر جاؤں گا، میں اتنا کمزور ہوں، میں اس آکسیجن کا اتنا حاجت مند ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ اور سلنڈر لگانا پڑ جائے تو پھر دیکھ لیں کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کی عظمت کو یوں پہچانتا ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے قربانی دینے کو کہ جس اللہ نے میرے لیے یہ پانی پیدا کیا، یہ آکسیجن پیدا کی، یہ آسمان سے پانی برسایا، یہ میرے لیے دن اور رات بنائے، یہ موسم تبدیل کر کے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی، پھر آدمی کا دل کرتا ہے اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے۔ اور قربانی آدمی کو مشکل لگے، کیا کریں، مجبوری ہے، بینک کی نوکری ہے، مجھے پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود لکھنے والے پر، لیکن میں کیا کروں، کوئی نوکری نہیں ملتی۔ بعض اوقات اپنا سٹیٹس وہ نہیں چھوڑنا چاہتا، نوکری چھوڑ کر دکان، اسے کہا جائے دکان ڈال لو، ریڑھی لگا لو، کہے گا جی میں افسر، میں نے MBA کیا، میں نے یہ کیا، اب میں ریڑھی لگا لوں، اب میں دکان ڈال لوں۔ ارے بھائی، جس چیز پر آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، آپ اس کو اس لیے اختیار کریں کہ آپ کا سٹیٹس ڈاؤن نہ ہو جائے، آپ کی جو فریج میں ہر وقت گوشت جمع ہے یہ کم نہ ہو جائے، آپ کے بچے جو اعلیٰ درجے کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جہاں کی فیس ہی ایک عام آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، آپ جو علاج کرنے کے لیے اس اسپتال میں جاتے ہیں جس کا خرچہ ہی اتنا ہے کہ تصور ایک عام آدمی کے تصور سے باہر ہے، اور آپ نے اس کو اپنی ضرورت بنا لی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور آپ کہیں تبدیلی تو بڑا ہی مشکل ہے، تو پھر یہ قرآن پر غور کرنا اور قرآن کو صحیح ماننے کے برابر نہیں ہے۔ آدمی وراثت کا مسئلہ ہو، کوئی ایک بات ہے، ہمارے تو قدم قدم پر ہم آج گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ آدمی کہتا ہے اچھا میں ایسی جگہ شادی کر دوں اپنی بچی کی کہ میری زمین کی وہ کوئی اور خاندان والا مالک بن جائے۔ لوگ خاندانوں سے باہر نہ جانے کی وجہ خاندان سے نکلنا نہیں چاہتے۔ ایک شخص ہمارا ایک دوست تھا، اس کو توحید سمجھ آ گئی، ہم نے کہا توحید سمجھ آ گئی تو ذرا ہمت کرو، میدان میں آؤ، اس پر عمل بھی تو کرو۔ کہتا ہے بچیاں ہیں 4، شادیاں کہاں کروں گا؟ ہم نے کہا شادیاں اتنے لوگ ہیں، اتنے رشتے ہیں۔ کہتے نہیں جی ہم تو آوان ہیں، آوانوں میں شادی کرتے ہیں، ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو پٹھانوں میں شادی کرتے ہیں، ہم تو سید ہیں، سیدوں کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اب اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے صاف حکم نازل کر دیا کہ مشرک سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اپنی بچی کا، اپنی بہن کا، اور آپ اس کو اضطراری کیفیت بنا لیں، تو پھر وہ قرآن پر عمل نہیں ہے۔ لوگ تو اضطراری کیفیت یورپ میں چلے گئے، اب وہاں جھٹکے والا گوشت ملتا ہے، اس میں بجلی کا کرنٹ لگا کر وہ جانور کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، وہ ذبح کر کے جو خون نکلنا ہے وہ جانور پر ظلم کرتے، وہ انسانوں کو قتل عام کر دیں، وہ بمباری کر کے غزہ کے اندر ہمارے معصوم بچوں کو مار دیں، ان کو اس کی فکر نہیں ہے، لیکن جانور کو تکلیف دینا ان کے لیے بہت مشکل چیز ہے۔ وہ اس کو الیکٹرک کرنٹ کے ذریعے مارنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اس سے جو ہے نا وہ جانور گوشت مل گیا، ہم نے گوشت لینا ہے۔ اور آدمی کہے جی دیکھیں کیا کرے، پروٹین بھی تو کھانی ہے، اب پروٹین کھانی ہے، اب ہم مجبور ہیں، اور اس مجبوری کے اندر ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ تو کمپرومائز کرنا
اب جی الیکشن آ گئے ہیں ملک میں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. ارے بھائی یہ سیکولر ہے جس کے پیچھے لگے ہو. ارے بھائی یہ تو قبروں پہ سجدہ کرنے والا. جی ٹھیک ہے، لیکن بندے یہ ہیں، یا تو زرداری ہے، یا نواز شریف ہے، یا عمران خان ہے. بندے آگے یہ ہیں، جیتنا ہی انہوں نے ہے. اب ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے شریعت کے احکامات اپنی جگہ، کہ سیکولر کے ساتھ دوستی کا اظہار نہیں کرنا، محبت کا اظہار نہیں کرنا، مشرک کے ساتھ یہ اور یہ احکامات اپنی جگہ. لیکن اب ہم مجبور ہیں نا. وہ مجبوری کے اندر دین کے ان مسئلوں کو پھر کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو بھائیو اس کی عظمت کو پہچانیے، اپنی نیت ٹھیک کیجئے، قرآن کی عظمت اور اہمیت کو سمجھیے، قرآن مجید کے تقاضوں کے مطابق اپنے ظاہر اور باطن کو بدلنے کا مضبوط ارادہ وہ پیدا کیجئے. کسی مجبوری کا بہانہ نہ بنائیے، وقت کے تقاضوں کی بات نہ کیجئے، یہ مسالے کی آڑ نہ لیجئے. یہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے یہود و نصارہ کی صفات کو، کہ وہ اللہ کی بعض باتوں پر عمل کرتے تھے اور بعض باتوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے. اللہ کہتا ہے جو تم میں سے ایسا کرے گا میں اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دوں گا. مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں. اور چوتھی بات قرآن مجید میں غور و فکر، تدبر کرنا. غور و فکر کے ذریعے قرآن مجید کے مسائل، اور جو شخص قرآن مجید میں غور و فکر کرے گا وہ ضرور، اللہ کا وعدہ ہے، جو محنت کرے گا ہمارے راستے میں، ھدی للمتقین، ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے. یہ کبھی نہ ہو کہ جی وہ مولوی یوں کہتا ہے، وہ مولوی یوں کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے. جو شخص بھی قرآن مجید کے ذریعے ہدایت طلب کرے گا یقیناً اس کو قرآن یہ ہدایت دے گا، اس کے لیے یقیناً آسانیاں ہوں گی. اور پانچویں بات، ہر معاملے میں اللہ سے مدد حاصل کیجیے. ہمیشہ اپنے سامنے اپنے رب کو رکھیے. اور سب سے اہم ضرورت جو ہماری ہے، باقی ضرورتیں اللہ نے خود پوری کر دی، باقی ہماری ضرورتیں سٹیٹس کی ضرورتیں ہیں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. تو اللہ سے دعا کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے. یہ تزکیے کی ابتدا ہے. اور اس قرآن مجید کے حوالے سے یہ پانچوں باتیں بڑی اہم ہیں کہ آپ اپنی نیت کو خالص کریں، قرآن مجید کی عظمت کو پہچانیں، اپنے ظاہر اور باطن کو اس قرآن مجید کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کا فیصلہ کر لیں، اور اس میں آپ تدبر کریں اور اللہ سے مدد حاصل کریں. اللہ ضرور اس راستے کو آسان کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد